اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ دو ایشوز ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا انڈیا سے ہے اور حیدرآباد دکن سے۔ شبنم ناز وہ کہتی ہیں کہ سر میں نکاح کے مسئلے پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر باہر ہیں، میں ان کی دوسری بیوی ہوں اور میرا شوہر مجھے بالکل خرچہ نہیں دیتے، توجہ بھی نہیں دیتے، اور اب تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر تمہارے حقوق معاف اور تمہارے اوپر میرے حقوق معاف۔ اس کا کیا مطلب ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا، عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے پیچھا چھڑانا چاہتا یا اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا تو اسے کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہے۔ شاید اس کو عربی میں زہار کہا جاتا تھا، زوئے ہے الف رے، اور آلموسٹ اس کو ڈیورس گنا جاتا تھا۔ اب یہ جو ہے بہت کلیئر ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، اور اخلاقی طور پر میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیورس کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے۔ لیکن یہ جو جملے انہوں نے کہہ دیے ہیں، اگر آپ اپنے قریب، چونکہ حیدرآباد دکن میں تو بعض مفتیان کا آن لائن بھی آتا ہے، اس والوں کو جواب دیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آئی وش کہ آپ کسی ایسے مفتی سے، عالم سے رابطہ کیجئے کہ جو آپ کو اس کا جو صحیح پرسپیکٹیو ہے اس میں آپ کو جواب دے۔ عملاً تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈیورس کر دیا ہوا ہے، دل میں بھی کر دیا ہوا ہے اور یہ لفظ کہنے کے بعد بھی کر دیا ہے، مگر قانونی طور پہ اور سماجی طور پہ آپ کے ہاں کیا معمول ہے؟ جیسے پاکستان میں ہے کہ زبانی کئی ڈیورس نہیں مانی جاتی جب تک وہ جاتی ہے پہلے یونین کونسل میں، وہاں سے کورٹ میں، تو کورٹ ڈیورس اگر اناؤنس نہیں کرتا، اس میں 3 ماہ لگ جائیں، 4 ماہ لگ جائیں، سال لگ جائے، تو زبانی کہیں پہ آپ اگلا نکاح نہیں کر سکتے، وہ آپ پہ کیس کر دیں گے آپ کو خوار کرنے کے لیے۔ اور اس کو چاہے اسٹامپ پیپر لکھ کر دیا ہو گواہوں کی موجودگی میں، یعنی اس کو آپ شرعی طور پہ تو مان لیں گے کہ ڈیورس ہو گئی، لیکن قانونی طور پہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اور ہمارے ہاں جو قانون کی حکمرانی ہے کہ جب کیس ہوتا ہے یا میاں دوسری شادی کر رہے ہیں، ابھی کل پرسوں ایک بیچارے کو سزا ہوئی ہے دوسری شادی کرنے پہ 3 ماہ کی، اور ساتھ کچھ جرمانہ بھی ہوا۔ جو خواتین بھی، پشاور کی خاتون ہے جس نے یہ کیس کیا تھا، تو جو خواتین بھی اپنے میاں پہ اس طرح کے کیس کرتی ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی خانگی زندگی یا اپنا گھر سلامت نہیں رہتا۔ اچھا جی، دوسرا سوال بھی انڈیا سے ہے۔ یہ خاتون نے کہا ہے کہ میری عمر 51 برس ہے اور میں نے انٹر کیا ہوا ہے، میں اپنے غصے کا کیا کروں؟ پہلے غصہ میاں پہ آتا تھا، پھر بچوں پہ آنے لگا، اب بہو میرے غصے کا نشانہ بنتی ہے اور اکثر یہ حرکت بے اختیاری ہوتی ہے، اور چیخے چلائے بنا، الزام لگائے بنا میں اسے ناکارہ قرار دے دیتی ہوں، اور جب غصہ کم ہو جاتا ہے تو مجھے پھر ذاتی طور پہ افسوس رہتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ اس عادت بد سے بہت مجبور ہوں۔ خواتین حضرات، یہ تو اللہ کا شکر کریں، ان کو اس بات کا احساس ہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا کہ کیا کریں، ورنہ بیشتر خواتین کو اور مردوں کو تو اپنے غصے میں خود جلنے اور تکلیف اٹھانے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا وہ قصور یا غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے۔ گیلپ کا جو سروے ہے وہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا، تو اس میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں عورتوں میں پچھلے 10 سالوں میں، 10 سال کو ایک دہائی کہتے ہیں، تو 10 سالوں میں جو غصہ ہے مجموعی طور پہ بہت زیادہ بڑھا ہے، اور اس غصے نے ان کی اپنی خوشی کو کم کیا ہے، ایون ان کے خاندانوں کی جو بانڈنگ ہے رشتوں کی، اس کو بھی متاثر کیا ہے۔ اصولی طور پہ تو مجھے سیدھی آپ کو غصے کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ غصہ برا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، یہ کہا، پر یہ روایتی بات ہوگی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا دوسرا پہلو بتانا چاہوں گا۔ ایک زمانے میں، آج سے 10-12 سال پہلے ہی،
بچیاں جب جوان ہوتی تھیں یا ان کو ڈیز آتے تھے تو 12 سال کی عمر میں آتے تھے. جیسے جیسے خوراک بدلی اب 9 سال کی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, ایڈلٹ ہو جاتی ہیں, ان کو ڈیز آ جاتے ہیں. اچھا, اس ڈیز کے بعد جو ان کی خوراک ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ملتی. عام طور پہ وہ چڑچڑی ہوتی ہیں, موڈ سوئنگز بہت ہوتے. عام طور پہ رنگ میں سے ایک پیلا پن سا ہوتا ہے اور جیسے گدلا گدلا سا ہو جاتا ہے. اور ایسی جتنی بچیوں کا یا خواتین کا جو غصہ زیادہ کرتی ہیں, جب ہم نے ٹیسٹ کرایا, اسے ایچ بی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ایچ بی ٹیسٹ پہ پتہ یہ جو ایوریج ہے وہ 11 سے 12 ہونا چاہیے, لیکن ان کا کسی کا 7 نکلتا ہے, کسی کا 6 نکلتا ہے, کسی کا 8 نکلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو خون کی گردش ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, خون کا بننا بھی ٹھیک نہیں. اصل وجہ جو غصے کی اب دریافت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن خواتین میں, بچیوں میں, بچوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. اور یہ غصہ بے وجہ ہوتا ہے, یہ غصہ اچانک آنے والی کیفیت ہوتی ہے جو آپ پہ طاری ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا, اور آپ ایک دم میں اچھے خاصے موڈ میں ہوتے ہو, ڈس موڈ ہو جاتے ہو. اچھا, اس غصے کی وجہ سے جو چڑچڑا پن ہے, جو نقاہت ہے, وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے, اور بچیاں بڑی ہوتے ہوئے اسی کیفیت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. سو ایٹ اینی کاسٹ چینج یور لائف سٹائل. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, آپ کو پانی زیادہ لینا چاہیے, آپ کو کلیجی زیادہ لینی چاہیے, آپ کو پالک زیادہ لینی چاہیے, اور اس کو آپ جیسے پکانا چاہیں, پالک کو گوشت کے ساتھ پکانا چاہیں, کسی اور چیز کے ساتھ پکانا چاہیں. فروٹ آپ کو صبح ضرور لینا چاہیے, اور اپنی بچیوں کو جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ایٹ اینی کاسٹ وہ کھائیں یا نہ کھائیں, چونکہ اگر آپ یہ ان کو نہیں دو گے تو پھر آپ کو وہ یہاں بھی واپسی پہ اسکول سے, کالج سے, صوفے پہ گری ہوئی, بیڈ پہ گری ہوئی, اور ایک پجمردہ پہ یہ کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں پجمردہ, تھکا ہارا. اور کھجور آپ کو بہت اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, یہ اللہ نے اس کے اندر بڑی وہ رکھی ہے. تربوز آپ کو بہت اس میں مدد کرتا ہے. تو یہ جو سیب ہے وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. تو انفیکٹ یہ ساری چیزیں آپ لیجئے, تو امید ہے اس سے آپ کے جو خون کی سرکولیشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ جو بے وجہ کا غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اب میں آپ کو آخری 100 سنار کی, 1 لوہار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہیں کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے. یہ جب آپ کو علم ہے کہ میری کمزوری ہے, سامنے کھائی نظر آ رہی ہو تو مت گریں, روکیں اپنے آپ کو. دوسرا, پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گراتا ہے, وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے. تیسری بات یہ ہم نے 6ٹھی میں سیکھی تھی کہ المسلمون سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہاتھ سے شر پہنچتا ہے, بعض لوگوں کو بلا وجہ دوسروں کو مارنے کا اور تنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے, کی زبان اچھی نہیں ہوتی, تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بیجا غصے کو آپ کنٹرول کریں. اچھا جی, پاکستان ہربل والوں نے اس دفعہ جو بھیجا یہ گارلک ہے, اور یہ بہت ہی شاندار چیز ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ بہت سے گھروں میں جو ان کے والدین پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ لہسن ضرور کھاتے ہیں, اور بچے پوچھتے ہیں کہ ابا جی آپ یا اماں آپ لہسن کیوں کھاتے ہیں, تو انفیکٹ وہ بعض وقت بتا نہیں پاتے کہ وہ لہسن کیوں کھاتے ہیں. تو لہسونا یا لہسن, اس کے کھانے کے بہت سارے فائدے, اور یہ بنیادی طور پر جن لوگوں کو لہسن نہیں کھایا جاتا تو ان کے لیے انہوں نے لہسن کی جو انگریڈینٹ سے یہ کیپسول بنائے ہیں, اور یہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں. اکٹھا یہ منگوا لیجئے وہاں سے پاکستان ہربل سے, اور پھر اس کو روزانہ کے اپنے معمول میں رکھیے. آپ کا خون بھی پتلا ہوگا, آپ کے آنکھوں کے لیے اس کی بہت فائدے ہیں, آپ کی جلد کی روشنی کے لیے, چمک کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں. مجموعی طور پہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی صحت, اور خاص طور پہ 40 کے بعد, بعض ڈاکٹر تو 30 کے بعد کہتے ہیں کہ صبح آپ کو نہار منہ ایک جو تری ہوتی ہے لہسن کی وہ ضرور لینی چاہیے. جب وہ نہیں لے سکتے, آپ سے نہیں وہ نگلی جاتی, تو پھر آپ یہ کیپسول لے لیا کریں. پاکستان ہربل نے بنایا 60 کیپسول ہیں اس کے اندر. گارلک, اور جو اس کا پورا نام ہے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے یہ ہے,
اور باقی پوری ڈیٹیل اس پہ لکھی ہوئی ہے، وہ منگوائیے 0300 041 9942 اور اپنی صحت کو بہتر بنائیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔